رمضان کی آخری 10 راتیں اور ہر طرف عبادت کا ماحول۔ لوگ اعتکاف میں آتے ہیں صرف اس نیت کے ساتھ کہ وہ کچھ وقت کے لیے دنیا کی مصروفیات سے تھوڑا دور ہو جائیں اور اپنے رب کے قریب۔ مگر کبھی کبھی اس تنہائی، خاموشی اور روحانی ماحول میں کچھ ایسے واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں جو انسان کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ یہ کوئی فرضی ہارر کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ سچے واقعات ہیں، ایسے تجربات جو مختلف لوگوں کو اعتکاف کے دوران پیش آئے، ایسے واقعات جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، کانوں سے سنے اور محسوس کیے۔ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں اعتکاف کے سچے واقعات کی ایک نئی سیریز۔ یہ واقعات مجھے میرے رشتہ داروں، دوستوں اور کچھ لسنرز نے شیئر کیے ہیں، تو آئیے سکون سے بیٹھ کے سنتے ہیں۔ یہ واقعہ دراصل مجھے میرے قریبی دوست نے کافی عرصہ پہلے سنایا تھا۔ امید ہے وہ ابھی مجھے سن رہے ہوں گے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی رمضان کے دنوں میں ان سے ملاقات ہو جائے تو ہم اس واقعے کا ذکر ضرور کرتے ہیں، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ مجھے اعتکاف میں بیٹھنے کا بہت شوق تھا۔ میں ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا کرتا تھا، لیکن ایک سال ایسا ہوا کہ نوکری کی وجہ سے مجھے چھٹی ہی نہیں مل رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی، اپنے مالک سے بات بھی کی، بار بار درخواست کی کہ کم از کم آخری 10 دن کی اجازت دے دیں، لیکن کمپنی میں کام بہت زیادہ تھا اور رمضان میں ویسے بھی اسٹاف کم ہو جاتا تھا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اس بار چھٹی دینا ممکن نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا، کیونکہ کئی سالوں سے میں اعتکاف میں بیٹھ رہا تھا اور یہ پہلا سال تھا جب لگ رہا تھا کہ شاید اعتکاف رہ جائے گا۔ لیکن کیا کیجیے کہ نوکری بھی ضروری تھی، اسی لیے میں نے اپنے لیے ایک معمول بنا لیا۔ میں یہ کرنے لگا کہ رات کو جب بھی وقت ملتا، کبھی 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، میں اپنے محلے کی مسجد میں چلا جاتا، وہاں جا کے اعتکاف کی نیت کر لیتا اور پوری رات عبادت کرتا۔ پھر صبح فجر کے بعد 1-2 گھنٹے آرام کر کے سیدھا نوکری پہ چلا جاتا۔ بس یہی میرا معمول بن گیا تھا۔ ہماری مسجد کا جو نقشہ تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے میں بتانا بہت ضروری ہے۔ جب مسجد کے اندر داخل ہوتے تھے تو بائیں ہاتھ پہ وضو خانہ بنا ہوا تھا۔ وضو خانے کے پیچھے ایک لمبی سی کیاری تھی جس میں چند درخت لگے ہوئے تھے، اور ان درختوں کے پیچھے ایک خالی پلاٹ تھا، بالکل کھلا میدان۔ رات کو وہاں ہمیشہ مکمل اندھیرا ہوتا تھا، اور جب مسجد میں داخل ہو کے دائیں طرف جائیں تو ایک بڑا سا صحن تھا۔ اس کے بعد مسجد کا اندرونی ہال تھا جہاں عام طور پہ نماز پڑھی جاتی تھی۔ میں عموماً اندر والے حصے میں نہیں جاتا بلکہ صحن میں ہی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رات کے اس وقت مسجد تقریباً خالی ہوتی تھی اور صحن میں سکون زیادہ ہوتا تھا۔ اب ایک رات کا واقعہ سنیے۔ اس رات میں بھی تقریباً 2 یا 3 بجے کے قریب مسجد پہنچا، وضو کیا اور صحن میں بیٹھ کے عبادت شروع کر دی۔ پچھلے کئی دنوں سے میرا یہی معمول تھا تو میری نیند بھی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اب کچھ دیر تلاوت کی، کچھ نوافل پڑھے، اور پھر مجھے لگا کہ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤں تو شاید آنکھ لگ جائے اور جسم میں تھوڑی تازگی آ جائے۔ میں نے سوچا کہ آدھا گھنٹہ آرام کر لیتا ہوں، پھر اٹھ کے دوبارہ عبادت شروع کر دوں گا۔ اسی خیال سے میں صحن میں ہی لیٹ گیا۔ سامنے وہی درخت تھے جو وضو خانے کے پیچھے کیاری میں لگے ہوئے تھے، اور ان کے پیچھے وہی خالی میدان۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی اور پھر اچانک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں مسجد کے اسی صحن میں لیٹا ہوا ہوں، اور آسمان سے ایک نرم سی روشنی نیچے اتر رہی ہے۔ نرم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ روشنی نہ بہت زیادہ تیز تھی اور نہ ہی چمک رہی تھی، کچھ عجیب سی سکون دینے والی روشنی تھی۔ میں خواب میں ہی اس کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا، اور جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا تو میں چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش رہ گیا، کیونکہ درختوں کے پیچھے واقعی میں ویسی ہی ایک روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں یہ بتا دوں کہ میں پوری طرح جاگ چکا تھا اور یہ خواب ہرگز نہیں تھا۔ میں بیٹھ کے اس روشنی کو دیکھنے لگا، اور وہ بھی فوراً غائب نہیں ہوئی بلکہ چند لمحوں تک وہ درختوں کے پیچھے نظر آتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ روشنی اوپر سے نیچے آئی ہو،
میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس طرف کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی۔ ابھی میں بس پریشانی سے اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ روشنی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، اور جیسے ہی وہ غائب ہوئی تو درختوں کے پیچھے بالکل ویسا ہی اندھیرا ہو گیا۔ میں کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا، دل میں عجیب سا احساس تھا، لیکن خیر ایسا نہیں تھا کہ میں ڈر گیا تھا۔ میں نے اپنی عبادت جاری رکھی، اور بعد میں نے یہ واقعہ کافی ایسے لوگوں کو بتایا جو دین کا علم رکھتے تھے، اور جانتے ہیں کہ ان میں سے اکثر نے تقریباً ایک ہی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ممکن ہے تمہیں لیلۃ القدر کی رات کا کوئی اشارہ مل گیا ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں اس رات کچھ ایسا دیکھنے کو ملا۔ اب سچ یہ ہے کہ آج تک میں یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ روشنی کیا تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اگر میں غلط کہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید واقعی میں وہ لیلۃ القدر کی رات تھی اور مجھے اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ملا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک جب بھی رمضان میں لیلۃ القدر کی راتیں آتی ہیں تو ظاہر ہے مجھے وہ واقعہ ضرور یاد آتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا۔ واقعی رمضان کی راتیں، خاص طور پر اعتکاف کے لمحات، انسان کے لیے بہت خاص ہوتے ہیں، اور انہی راتوں میں بعض اوقات انسان کو ایسے تجربات بھی ہو جاتے ہیں جن کی مکمل وضاحت کرنا آسان نہیں۔ بہرحال حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ واقعہ ایک لسنر نے، جو بہت اچھے دوست بن گئے ہیں، ہمیں واٹس ایپ پہ شیئر کیا ہے، تو سنتے ہیں کہ وہ کیا واقعہ سنا رہے ہیں۔ میں آپ کا پروگرام کافی عرصے سے سنتا آ رہا ہوں، ہماری واٹس ایپ پر بھی کافی عرصے سے بات ہو رہی ہے۔ آج میں پہلی بار آپ کو ایک واقعہ باقاعدہ شیئر کر رہا ہوں۔ رمضان کی نسبت سے دل چاہا کہ یہ واقعہ آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ جو میں بتانے لگا ہوں یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں۔ یہ 1992 کی بات ہے، رمضان کا مہینہ تھا اور ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کراچی کے ایف بی ایریا کے ایک اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ اپارٹمنٹ کا نام میں نہیں لینا چاہوں گا، حالانکہ اب ہم وہاں نہیں رہتے، مگر بہرحال وہ مسجد انہی اپارٹمنٹس کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ مسجد کچھ اس طرح کی تھی کہ 2 حصوں میں تقسیم تھی۔ مسجد کا ایک باہر والا حصہ تھا جہاں سے داخلی دروازہ تھا، وہیں ایک چھوٹا سا وضو خانہ بھی بنا ہوا تھا، اور تقریباً 8 سے 10 صفوں کی جگہ نکل آتی تھی۔ ہم اسی کو مسجد کا باہر والا حصہ کہتے تھے۔ یہ حصہ بھی اوپر سے مکمل ڈھکا ہوا تھا اور باقاعدہ مسجد کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد مسجد کا اندرونی حصہ شروع ہوتا تھا جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے تھے۔ عام دنوں میں زیادہ تر نمازی وہی نماز ادا کرتے تھے، لیکن جب نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی، خاص طور پر رمضان میں، تو باہر والے حصے کی بھی 8-10 صفیں آرام سے بھر جایا کرتی۔ آپ کو اس زمانے کے حالات تو یاد ہی ہوں گے۔ ملک، خاص کر کے کراچی کا ماحول کافی خراب تھا۔ رات کے وقت لوگ ویسے ہی کچھ زیادہ محتاط رہتے تھے، اسی لیے ہماری مسجد میں ایک اصول تھا کہ اعتکاف کے دنوں میں رات تقریباً 1 بجے مسجد کا دروازہ بند کر دیا جاتا۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا، اندر ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھے تھے اور ہم تقریباً 15-16 معتکف مسجد میں موجود تھے۔ ان میں سے 5-6 لوگ سو رہے تھے اور باقی لوگ جاگ کر عبادت کر رہے تھے۔ اعتکاف میں ہمارے ایک ناظم صاحب بھی ہوا کرتے تھے۔ اصل میں وہ مسجد کے خادم تھے، لیکن اعتکاف کے دنوں میں انہیں کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کا نظم و ضبط ٹھیک رہے۔ وہ ہمیں بار بار سمجھاتے کہ مسجد میں شور شرابہ نہ ہو، ہر آدمی زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزارے، کون سی عبادت کرنی ہے، کس وقت کیا پڑھنا ہے، یہ بھی وہی بتاتے تھے۔ سحری اور افطاری کا انتظام بھی وہی دیکھتے تاکہ سب کچھ ترتیب سے چلتا رہے اور مسجد کا ماحول پرسکون اور عبادت کے مطابق رہے۔ وقت شاید 2 بجے کا ہوگا۔ مسجد میں کیا، مسجد کے باہر بھی مکمل سکوت تھا۔ اچانک لوہے کے دروازے کی آواز سنائی دی، ایسی آواز جیسے کسی نے دروازہ ہلایا ہو۔ اس گہری خاموشی میں وہ آواز بہت صاف سنائی دی۔ ہم سب نے فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پہلا خیال یہی آیا کہ شاید کوئی عبادت کی نیت سے مسجد میں آنا چاہ رہا ہے۔
یا ممکن ہے کہ سحری کے لیے کوئی کچھ لے کر آیا ہو۔ یہ سوچ کر ناظم صاحب اٹھے اور دروازے کی طرف گئے۔ انہوں نے جا کر باہر دیکھا، لیکن دروازے کے باہر تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ چند لمحے وہیں رکے، پھر خاموشی سے واپس آ گئے۔ ابھی ناظم صاحب آ کے بیٹھے ہی تھے کہ دوبارہ دروازے کی وہی آواز آئی۔ وہ لوہے کا دروازہ تھا اور اس کے کھلنے کی ایک خاص آواز ہوتی تھی۔ بالکل ویسی ہی آواز آئی جیسے کسی نے دروازہ کھولا ہو۔ ناظم صاحب فوراً دوبارہ اٹھے اور جا کے دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور کہنے لگے کہ دروازہ تو بند ہی تھا، لیکن میں نے خود کھول کر باہر گلی میں بھی دیکھ لیا ہے۔ دروازے کے باہر تو کیا دور دور تک گلی میں کوئی نظر نہیں آیا۔ ابھی وہ ہمیں یہ بات بتا ہی رہے تھے کہ مسجد کے باہر والے حصے سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی چٹائی پہ آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ پہلے خیال یہی آیا کہ شاید کوئی آدمی مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس زمانے میں واقعی ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ کچھ لوگ پولیس سے بچنے کے لیے یا کہیں چھپنے کی غرض سے کسی مسجد یا خالی عمارت میں آ کے پناہ لینے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ہم سب خاموش ہو کے سننے لگے۔ بالکل صاف آواز آ رہی تھی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ باہر والے حصے میں کوئی موجود ہے۔ ناظم صاحب دوبارہ اٹھے اور دیکھنے کے لیے گئے۔ اب جب وہ واپس آئے تو ہم نے فوراً پوچھا، کوئی تھا وہاں؟ نہیں، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم نے کہا کہ شاید آپ نے اچھی طرح سے نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر ہم میں سے 2 آدمی اٹھے اور دروازے تک دیکھنے کے لیے گئے۔ اب انہوں نے جا کے دروازہ اچھی طرح سے چیک کیا۔ دروازہ واقعی میں اندر سے بند تھا اور اس پہ تالا بھی لگا ہوا تھا۔ ہمیں حیرت ہونے لگی، اگر دروازہ بند ہے تو پھر مسجد میں اندر کون آیا؟ کون مسجد کے اس حصے میں چل رہا تھا؟ خیر ہم لوگ واپس آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ آوازیں آنا بند نہیں ہو رہی تھیں۔ اب ہوا یوں کہ واقعی میں ہمیں خوف سا محسوس ہونے لگا۔ حالانکہ ہم مسجد میں تھے اور اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن شاید ڈر بھی انسانی فطرت کا حصہ ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز معمول سے ہٹ کے ہونے لگے تو دل میں خوف خود ہی پیدا ہونے لگتا ہے۔ پھر ہم لوگوں نے باقی لوگوں کو بھی جگا دیا جو سو رہے تھے، اور تقریباً سبھی لوگ جاگ گئے۔ ناظم صاحب نے کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور وہ خود اٹھ کے مسجد کے باہر والے حصے میں چلے گئے، وہی جگہ جہاں سے مسلسل آوازیں آ رہی تھی۔ وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ساتھ ہی ساتھ آہستہ آواز میں کہتے جاتے، اگر آپ یہاں موجود ہیں تو آپ کے اس طرح چلنے پھرنے سے ہم خوف زدہ ہو رہے ہیں اور ہماری عبادت میں خلل پڑ رہا ہے۔ آپ اپنی عبادت کیجیے اور ہمیں بھی سکون سے عبادت کرنے دیجیے۔ اب آپ یقین مانیے کہ کچھ ہی دیر میں وہ آوازیں آنا بالکل بند ہو گئیں، لیکن ہم نے پھر بھی احتیاطاً کچھ دیر تک تلاوت جاری رکھی۔ بس تھوڑی ہی دیر میں پھر سحری کا وقت بھی شروع ہو گیا اور ناظم صاحب نے مسجد کا دروازہ کھول دیا، کیونکہ لوگ سحری لے کے آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس رات کے بعد اعتکاف کے باقی دنوں میں پھر کبھی ہمیں ویسی کوئی آواز سنائی نہیں دی اور نہ ہی خوف محسوس ہوا۔ سچ بتاؤں وقاص بھائی، تو آج تک ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا تھا، لیکن اعتکاف میں بیٹھے ہم سب لوگ ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ اس رات ہم نے قرآن کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ بعد میں ناظم صاحب نے ہم سے ایک بات کہی تھی، کہتے تھے کہ مجھے یقین ہے وہ اللہ کی کوئی مخلوق تھی جو عبادت کی نیت سے مسجد میں آئی تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنات کے بچے ہوں اور ہم ہی ان کی موجودگی سے ڈر گئے تھے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، یہ واقعہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ واقعی بعض اوقات ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں جن کی کوئی واضح وضاحت نہیں ہوتی، لیکن آپ کا واقعہ سن کے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ناظم صاحب نے بالکل صحیح کہا تھا۔ مسجد میں کوئی مخلوق کسی کو تنگ کرنے کے لیے تو آ ہی نہیں سکتی، اور عبادت تو صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات پہ لازم ہے۔ تو ممکن ہے کہ واقعی اللہ کی کوئی مخلوق وہاں عبادت کی نیت سے آئی ہو، اور شاید اس کی موجودگی اتنی محسوس ہو رہی تھی کہ آپ لوگ ڈر گئے۔ السلام علیکم۔ تو دوستوں، اگر آپ کو آج کے یہ واقعات پسند آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہم رمضان کے ان دنوں میں اعتکاف کے سچے اور غیر معمولی واقعات کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔
آنے والے واقعات انشاءاللہ اور بھی زیادہ ایمان افروز اور پراسرار ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیں تاکہ اس کی ریچ بڑھے اور اس کی رسائی زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور واقعے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔